جان بڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان بڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان بڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا تو سرور کونین کے فرمان بڑھا کر بعد ہم کو صلات لائی کے سفی تشام و سفر و تشام سامین نوازل و حاضرین اللہ رب العزت جل شانہ و عزت و عامہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کی کائنات مالک نجزل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بے حد بے حساب تعریف مسرت کی جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے درود لا محمود سرکار دو جہان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جس سونے نبی کے نالین پاک و تصدق سے یہ کائنات چل بھی رہی ہے پل بھی رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کا چل آنا قبول فرما کے ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے عزیزان گرامی قدر برادران اسلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے بے نیاز رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے اے بندو اللہ سے ڈرو ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور یہ ہم سب کا دعویٰ ہے مسجد میں بیٹھے ہیں ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کمال تب ہے کہ جب رب فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے ہم سب تو دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ اپنی جگہ درست ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کمال میرا اللہ سے فرمایا کہ مزہ تب ہے کہ جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ تو رب فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے اللہ اکبر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جن کو رب نے اپنا بندہ کہا رب نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں اللہ فرماتا ہے وہی سچے بندے ہیں انہی کے ساتھ ہو جاؤ انہی کے ساتھ ہو جاؤ انہی سچوں میں سے ایک سچے ایک پیارے لاہور کی دھرتی پہ جنہوں نے آ کے ڈیرا لگایا اور نام ہے جن کا حضرت علی والد کا نام ہے عثمان یعنی علی بن عثمان معروف ہیں دنکش کے نام سے الحجویری حجویر کے رہنے والے یعنی آپ کا علاقہ افغانستان سے ہے افغانستان کے اندر غزنی کا علاقہ ہے حضرت داتا دنکش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے علاقے میں اور یہ وہ کمال کی شخصیت ہے کہ جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے یعنی جن کی دونوں طرفیں حسنی حسینی سید ہیں دونوں طرفیں جا کے مولا علی سے ملتی ہیں یعنی نجیب الطرفین سید ہے حضرت داتا دنکش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے غزنی کے علاقے کے رہنے والے درمیانہ قد مضبوط اعصاب کے والے اور قربان جائیں سیاہ رنگے بال اور دیکھنے والے کمال کی شخصیت ہے حضرت داتا دنکش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ پڑھنے کے قابل ہوئے وہیں غزنی کے علاقے میں سلطان محمود غزنوی کا مدرسہ ہے اسی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں بعد نے فرمایا کہ آپ نے 4 سال پڑھا بعد نے کہا 6 سال بعد نے فرمایا 12 سال پڑھا یعنی ہر علم حاصل کیا اور یاد ہے کہ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں بولا جو جاہل ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا حضرت داتا
حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایک دن ایسا بھی آیا کہ وقت کا سلطان محمود غزنوی مدرسے کا چکر لگانے کے لیے آیا، کیونکہ اس وقت کے سلطان مدرسوں میں آیا جایا کرتے تھے. یہ آج والے جو سلطان ہے نا، یہ صرف تنازع میں مال بنانے میں آتے جاتے ہیں، مدرسوں سے ان کا کیا لینا دینا. وہ کہتے ہیں یہ صرف مولویوں کا کام ہے، مدرسہ بھی مسجد بھی یہ ان کے ٹھیکے پہ ہے، ان کے ذمہ ہمارے ذمہ مال کیتے ہیں. بہرحال سلطان محمود غزنوی آیا. اچھا پھر جب کوئی آتا ہے نا، ایک طالب علمی زمانہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو بندہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کون آ رہا ہے، کتاب بند کے دیکھا کون جا رہا ہے. ہر طالب علم جا کے سلطان محمود غزنوی کے پاس پہنچا، حاضری لگوائی. لیکن ایک سید لجپال ہے، داتا گنج پر چلی حجویری ہے، کتاب کھلی ہے، بس اسے پڑھی جا رہے ہیں، نہ کسی کے آنے کی پتہ نہ کسی کے جانے کی خبر، بس اپنے کام سے کام ہے. اگر میں توجہ اب جب ہوا یوں کہ استاد آیا، استاد کا نام ہے حضرت قبلہ استاد رضوان رحمۃ اللہ علیہ، آئے آ کے کہنے لگے او بیٹے یہ پتہ نہیں وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا شہنشاہ سلطان ہے، مدرسہ بھی اسی کا ہے، لنگر بھی اسی کا بکتا ہے، لہٰذا اسے سلام نہیں کیا. اللہ اکبر، قربان جائے. سلطان بھی چلتے چلتے آ گیا، اب آگے گیا پھر پیچھے بیٹھا، قدموں کے بل بیٹھ گیا. کہنے لگا شہزادے ایک مرتبہ نظروں کو اٹھا کے تو دیکھو. اب جب حضرت داتا گنج علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے نظروں کو اٹھایا نا، تو سلطان کہنے لگا استاد سے، استاد جی آئندہ اس شہزادے کو نہیں چھیڑنا، یہ اپنے کام میں لگا رہے. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے اس کی پیشانی چمک رہی ہے، یہ صرف خود نہیں چمکے گا بلکہ نبی کی امت کو بھی چمکائے گا، نبی کی امت کو بھی چمکائے گا. اللہ اکبر. وہ حضرت داتا گنج پر چلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. اب جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی، اللہ والوں کی باتیں اللہ والے بھی جانتے ہیں، تعلیم مکمل ہو گئی. اب خیال آیا کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، کسی کی بیعت کی جائے، کسی کو اپنا مرشد بنایا جائے. بے مرشدائی کوئی نہ ہو، اللہ کرے کوئی مرشدانہ ہوئے. چلتے چلتے آپ ایک بزرگ کی بارگاہ میں آئے جن کا نام ہے حضرت ابوالفضل قدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس آئے. جب آئے نا ان کے آستانے میں، ان کی جگہ پہ، تو آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. خلفاء حیران ہوئے، فقراء حیران ہوئے. حضرت ہر بندہ آپ کا استقبال کرتا ہے، لیکن آج عجب بات دیکھی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے ایک جوان کا استقبال کیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا لوگ میرا انتظار کرتے ہیں، مجھے جس کا انتظار تھا وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے. جب آپ نے آئے تو آپ نے ملاقات فرمائی، مرشد نے سینے سے لگایا، فرمایا جو کچھ مجھے مدینے والے نے دیا تھا وہ سارا دے دیا ہے، جو کچھ مدینے والے نے دیا سارا دے دیا ہے. فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جاؤ لاہور کی دھرتی پہ، وہاں جا کے نبی کے غلاموں کو نبی سے جوڑو، مخلوق کو رب سے جوڑو، رب کی بارگاہ میں بلاؤ. اور یاد رکھو ولی ہوتا ہی وہی ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے. اللہ اکبر. آپ نے مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضرت وہاں پہ میرے پیر بھائی جناب قبلہ سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے. حضور وہ میرے پیر بھائی ہیں، ان کا مسند رشیدی وہیں پہ ہے، میں کیسے وہاں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہم نے تمہاری ڈیوٹی وہاں لگا دی ہے. اب ظاہر مرشد کا کہنا تھا اجل مرید کا نہ آئی نہ آئی مقتدی ذرا اکل کرا کے اچھا ولی میں صحیح نہ مرشد کریم کے آگے ہاتھ جوڑے چپ کر کے چل پڑے. آئے لاہور کی دھرتی پہ، وقت کا رات کا آخری پار تھا، گیٹ بند ہے، دروازے بند ہیں. کسی سے پوچھا یہ دروازہ شہر کا کب کھلتا ہے؟ انہوں نے کہا جب خدا کی آواز کی صدا آتی ہے، آسان کی آواز آتی ہے. تب یہ نماز پڑھی
حضرت حسین سنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ. اب عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا کے غلاموں، وقت آیا حضرت داتا گنجش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو، اور آپ فرمانے لگے کہ کمال ہے مرشد وہاں بیٹھا ہے. مرشد کو پتا چل گیا کہ میرا ایک مرید جانے والا ہے، ایک مرید دنیا چھوڑنے والا ہے. دوسرے کی ڈیوٹی لگا دی اور قربان جائیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے کمال کی بات نہیں کیا. فرماتے جی رب دل دیا کیا
Allah